ختم، خواب تھا ختم، پتہ نہیں کب موت آئی میرے بھائی۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو پتہ کیا کہتے تھے، توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر 4 ماہ لگائیں گے، پھر مسجد کو وقت دیں گے، پھر کام تو یہی ہے مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، کرنا یہی ہے۔ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائے، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، 1 سال 2 سال 3 سال یہ جملہ زبان پر آتا ہے، پھر خبر آتی کہ فوت ہو گئے، پھر جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، پھر کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گیریں کھول دو، ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے ہاں 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 یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو۔ کہاں جا کے سیٹ ہوئے؟ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں، اور قبرستان اور جیلیں اور اسپتال بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، مسجد کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے کے لیے وقت نہیں۔ ہاں، جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جس اللہ کے پاس جانا ہے، جس اللہ کا سب کچھ دیا ہوا، آج اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ ایک آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور 50 لاکھ روپے تنخواہ ہو اور 6 کروڑ کا گھر ملا ہو، 4 کروڑ کی گاڑی ملی ہو، وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت، بولو بھائی، سستی، ناغے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء والا کام، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، یہ کبھی 4 ماہ، کبھی چلہ، کبھی 3 دن مسجد کو وقت دینا، روزانہ مشورہ ہو رہا ہے، روزانہ کی گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، ایک ایک کے پیچھے پھر رہے، منت کر رہے، خوشامد کر رہے، تو بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی دین پر آ جاؤ، بھائی توبہ کر لو، بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کے راستے میں نکل لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بھائی ہماری ذمہ داری دین کو پھیلانا ہے، اور رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا۔ بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ہم دکانوں کے لیے نہیں آئے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ دکان دفتر کاروبار اس سے منع نہیں ہے، لیکن اسی کا ہو کے رہ جانا، صبح سے شام یہی فکر، پورا مہینہ یہی فکر، پورا سال یہی فکر، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، تو اسی فکر میں لگے۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا، لوگ اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حسین ترین بول، حسین ترین کلمات، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر نبی نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر نبی اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ناگواریاں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں، نبی صبر کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم تو گمراہ ہو، تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، فرمایا یا قومی لیس بی سفاہۃ، میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کام ہے تبلیغ کا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔
लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, सबसे तौबा करवाना। 1000 गुनाह है, लाख गुनाह है, करोड़ गुनाह है, अरब गुनाह है, खरब गुनाह है। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह जमीन से उठते उठते आसमान की छत को जा लगे, इतने गुनाह करके तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। शैतान दुश्मन है, दीन से दूर रखता है, मस्जिद से, अमाल से। शैतान ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदों के जिस्म में रूह मौजूद है मैं इन्हें गुमराह करते ही रहूंगा। अल्लाह ने 3 कसमों के साथ जवाब दिया, फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा होने की कसम, ये जब तक मेरे से माफी मांगते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करते ही रहूंगा। ये गश्तें, ये मशवरा, ये 4 माह, ये चिल्ला, ये रोजा, ये साल, ये 7 माह, ये अल्लाह के पैगाम को लेके फिरना, रोजाना के मशरे हो रहे हैं, ये गश्तें हो रही, कभी जमातें आ रही, उसकी नुसरत हो रही, कभी इज्तिमा आ रहा है, उसकी मेहनत हो रही है, कभी क्या है, इतने तकाजे हैं। इसके पीछे कितनों की तौबा छुपी है, कितनों की हिदायत छुपी है, कितनों की जिंदगी का बदलना छुपा है, कितनों का